نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ خواب میں سبزہ دیکھنے کے حوالے سے تو حاضرین، اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلتے ہیں خواب کی تعبیر کی جانب۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزہ دیکھنا دین ہے، خاص کر اگر وقت میں ہے، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس زمین ہے اور اس میں بہت سبزہ ہے تو یہ صلاح اور پاک دینی پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس زمین میں نامعلوم گھاس ہے اور وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے اور اس کو تعجب سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ زمین اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ صاحب خواب کے دین اور دیانت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس زمین میں معلوم گھاس ہے تو اس کے مال اور فراخی نعمت پر دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزہ اگر وقت پر ہے تو اس کے زہد اور پرہیزگاری پر دلیل کرتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزہ زار اچھا ہے، اور اگر دیکھے کہ سبزہ زار میں مقیم ہے تو دلیل ہے کہ راہ دین پر قائم رہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سبزہ زار مقیم ہے یعنی قیام پذیر ہے تو اس کی عاقبت اور ثواب آخرت پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر سبزہ زار پاکیزہ اور لہلہاتا دیکھے اور جانے کہ میری ہی ملک ہے تو پاک دین اور پرہیزگاری اور اس کی دیانت پر دلیل کرتا ہے۔ اور اگر سبزہ زار زرد اور مرجھایا ہوا دیکھے تو یہ تعویل اس کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سبزہ زار ہے جو دوسروں کی ملک ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی صحبت پارسا اور دیانت دار لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر اس کے خلاف دلیل دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی صحبت برے لوگوں سے ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزے کا دیکھنا 4 وجہ پر ہوتا ہے۔ 1 سلامتی کا رستہ ملنا، نمبر 2 دین پر قائم رہنا، نمبر 3 پاک اعتقادی، اور نمبر 4 پرہیزگاری حاصل ہونا۔ تو یہ تھیں حاضرین خواب میں سبزہ دیکھنے کے حوالے سے چند تعبیریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔